یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور جانتے بھی ہو، دیکھو آپ لوگوں کو اندر سے ڈیپ انسائڈ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات دیکھی کہ مجھے جیسے ان لوگوں نے احمدیس نے جو مجھے بولا تھا کہ آپ آئے ہماری جماعت میں آئے، تو میں نے بولا جب میں احمدی ہو گئی ہوں تو پھر مجھے جماعت میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جا کے پتہ چلا وہ جماعت میں نا چندے وغیرہ ہیں، پھر ان کی 5 نمازیں، اور وہ بندہ جو مسرور احمد ہے وہ 24 گھنٹے مجھے دیکھے گا بھی نہیں، وہ میرا گواہ بھی نہیں ہے۔ میرے گواہ میرے ہاتھ پاؤں، میری آنکھیں، میرے کان، میرا یہ سب کچھ میری گواہی دے سکتے ہیں، لیکن میرے علاوہ میری گواہی کوئی دوسرا انسان نہیں دے سکتا۔ لیکن انہوں نے بولا کہ آپ آئیں اور یہ سب کچھ کریں اور مسرور صاحب آپ کی گواہی دیں گے۔ واہ! میرے علاوہ میری گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ چیزیں آپ کرنا جھوٹ بند کریں۔ جائیدادیں سب کچھ ہے، لیکن آپ کے لوگ وہاں پاکستان میں مر رہے ہیں، ان کو آپ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ ان سے ہمدردیاں لیتے ہیں کہ وہ جب مرتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتے ہیں، ان ملکوں میں بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہائے مر گئی، ہر مر گئی، ہائے ہمارے لوگ مر گئے۔ تو لے آئے نا، اتنا پیسہ کس کے لیے جمع کیا ہوا ہے؟ اتنا چندہ کس لیے کھاتے ہیں؟ لے کے آئے ان ملکوں میں، ان لوگوں کو بھی لے کے آئے تاکہ وہ لوگ وہاں سے نکلیں۔ کیا ہے وہاں پہ رکھا ہوا؟ تکلیفیں، بربادیاں، یہی کچھ رکھا ہے، لیکن آپ لوگ نکالتے ہی نہیں اپنے لوگوں کو، اس وجہ سے کیونکہ آپ لوگوں نے بعد میں ہمدردیاں بھی تو لینی ہے ان کو مروا کے۔ یہ آپ لوگوں کے اصل حقیقت ہے، اور مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے آپ لوگوں کی۔ یہ ہو گئے، پھر اس کے علاوہ دوسرے والے وہ ہو گئے جو نان احمدیز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں چندے کے نام پہ، چلو وہ کم تھوڑا کھاتے ہیں، آپ لوگ تو احمدی جو ہیں یہ تو پوری پوری جائیدادیں کھا جاتے ہیں ان کی، اور ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں اس کے بعد۔ اور باقی جو لوگ ہیں وہ جو نان احمدیز ہیں ان کے بڑے ان کو بیوقوف بنا بنا کے ان کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی سارا آپ لوگوں کا سسٹم چل رہا ہے، جب کب تک بیوقوف بنتے رہیں گے اپنے بڑوں کے ہاتھوں؟ اپنے آپ کو خود آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا۔ لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیا چاند کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اندر نا جب وہ احساس کرتا ہے اپنے اندر کہ تو وہ لوگوں کے حج کے دیکھیں، میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتائی تھی ایک چیز پہلے سے کہ ہم لوگ ہمارے اندر سے ہمارا چاند کی طرح سے چہرہ نکلا تھا جب برائیاں اور اچھائیاں کرنے کے بعد جس وقت ہم لوگ توبہ کرنے کی نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے، جو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ چاند کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ بالکل مدھم مدھم آہستہ آہستہ وہ چلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو برائی سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہم نے نیت کی ہوتی ہے نا، جو نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو چاند کی روشنی دیکھیے وہ مدھم مدھم سی ہوتی ہے، رات میں اندھیرے میں وہ روشنی دیتی ہے، ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن سورج کی روشنی ایک دم سے جب آنکھوں میں پڑتی ہے وہ تکلیف دیتی ہے۔ تو اس طرح سے کر کے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہماری برائیاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ سے کر کے روکنا ہے، لیکن اس کو نیت کرنے کے بعد اپنی روشنی سے، اپنی اس سوچ سے ہم نے اپنی برائی کو روکنا ہے۔ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی ہم لوگ جب ریڈی ہو جائیں، جوان ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، شعور والے ہو جائیں، تو اس وقت ہم نے جو اپنا حج کرنا ہے۔ دیکھیں حج کیا ہے ہمارا، میں نے آپ کو روزے کا بھی بتا دیا، روزہ کیا ہے، حج ہمارا یہ ہے ایکسکیوز می، حج ہمارا یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو کیا وہ اللہ جو ہماری دعا کو قبول کر رہا ہے، وہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ پہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ کیا اس کے لیے ہمیں کسی ایسے ملک میں جانا پڑے گا جہاں پہ لوگوں نے ایک وہ کیوب بنایا ہوا ہے، اسکوائر سا بنایا ہوا ہے، اور اس کے آگے سر جھکانے کو بولتے ہیں؟ کیا ہمیں وہاں جانا پڑے گا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ نہیں، ہم لوگ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ ہم نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ آج میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو یہ ہمارے حج کی نیت ہو گئی، اگر ہم نے کر لی تو اس میں ہمارے روزے بھی آ جائیں گے، اس میں ہماری صلات بھی آ جائے گی، اس میں ہمارا سب کچھ آ جائے گا۔
حج کی نیت اگر کی ہے، حج کیسے ہوگا؟ پھر آپ کو بتاتی ہوں حج ہوگا کیسے۔ حج ہمارا ایسے ہوگا کہ ہم نے توبہ جو کی ہے اس میں اپنے اندر کی برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرنا ہے۔ ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا، یہ ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، ہم نے اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ جو برائی اس کو ہم نے دور کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کے ساتھ جنگ لڑے، خود کے شیطان کو اپنے آپ سے دور کرے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ ہم دوسروں کو نکالنا، دوسروں کے وہاں پہ نکل جاتے ہیں، دوسروں کو ٹھیک کرنے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ یقین کریں یہ سب کچھ جو ہم نے کرنا ہے، ہم نے خود کو کرنا ہے، نہ کہ ہم نے دوسروں کو کرنا ہے ٹھیک۔ اور ہمارے اندر دیکھیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ ایک پتھر کا، سعودی عرب میں انہوں نے ایک وہ کیوب بنایا، اسکوائر بنایا سعودی عرب کا میں، اور اس اسکوائر کے آگے جا کے ہمیں کہتے ہیں سر جھکاؤ۔ تو یہ کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی وہی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اسٹیچو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے اور اسٹیچو کے آگے سر جھکاتے ہیں، مندروں میں جا کے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے اسٹیچو کے آگے کیوں سر جھکا رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارا بھگوان ہے۔ اصل میں تو اسٹیچو ہمارا کچھ نہیں کر رہا، بھگوان پیچھے سے کر رہا ہے۔ تو اصل میں بھگوان اوپر رہتا ہے تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے اس کو بھگوان بنا لیا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی یہی کیا ہے، وہ جو ایک اسکوائر سا کیوب بنا دیا ہے، وہ بھی آپ نے یہی کیا، سیم جو انہوں نے بنایا۔ انہوں نے خالی، آپ پتھر کی مورتی کو، وہ پتھر کی مورتی کو پوج رہے ہیں، اور آپ پتھر کے اسکوائر کو پوج رہے ہیں، دونوں میں فرق کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی کام کریں۔ اور پھر آپ لوگ ایک وہ کنکری مارتے ہیں، وہ شیطان اس کو سمجھ کے، ایک وہ انہوں نے جاہل لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ شیطان ہے۔ یار جو اپنے دماغ کے اندر، جو اپنے شعور کے اندر جو اپنا شیطان ہے اس کو مارو نا۔ آپ لوگ ادھر جا رہے ہو کسی شیطان کو مارنے، ایک پتھر کو مار کے سوچ رہے ہو کہ یہ شیطان کو مارا جا رہا ہے۔ یار آپ لوگ کب تک بے وقوف بنو گے؟ لوگ کب تک آپ کو بے وقوف بنائیں گے کہ پتھر کو مار کے کہہ رہے ہیں یہ شیطان ہے، اور یہ شیطان قابو آ گیا ہے، اور یہ 1 مہینے کے لیے قابو ہے۔ 1 مہینے کے لیے کیوں؟ یہ زندگی کا وہ جو سینٹر والا ہمارا جو حصہ ہے، جب ہمیں شعور آ جائے، جب ہمیں عقل آ جائے، تو اس وقت جب ہم نے نیت کرنی ہے، ہم نے صلات اور حج کی جو نیت کرنی ہے، جو اور روزے کی جو نیت کرنی ہے، وہ یہ ہے ہمارا نیت، وہ یہ ہے کہ، اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی چاند کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آہستہ 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 دھیرے دھیرے ہمیں اپنی برائیوں سے دور ہونا کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، تو اس وقت جب آپ میچور ہو جائے اپنے آپ کو، تب جا کے آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہوں سے نکالنا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہو رہی، یہ حج ہے، یہی تو ہمارا حج ہے۔ جدھر بیٹھے ہیں، جس مقام پر بیٹھے ہیں، اس مقام پہ بیٹھ کے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں حج کی نیت کروں کہ آج کے بعد میں اپنے برائیوں کو اپنے سے دور کروں گا۔ جب آپ اپنی برائیوں کو اپنے سے دور کرنے کا نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اس میں، کیونکہ ہماری زندگی کا جو حج کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، تو سفر تو ہماری زندگی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، یہ تو سفر میں ہی ہے، ہماری پوری کی پوری زندگی سفر میں ہے، کیونکہ یہ رک نہیں رہی ہماری زندگی کا۔ ہر سال ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے، تو یہ تو چل رہی ہے، ہماری زندگی تو چل رہی ہے، تو یہ سفر تو ہمارا چل رہا ہے۔ لوگوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا بولا کہ سعودی عرب کو جا کے اس کی ایئر لائن یوز کرو، اور پھر وہاں پہ جا کے سارے پیسے دے کے آؤ، پھر وہاں پہ ہوٹلس لو اور وہاں پہ رکو اور حج کرو۔ دیکھیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، اتنا بیوقوف بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف ان لوگوں نے بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ خود کہہ رہی ہے، دیکھو قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی 186 کہہ رہی ہے کہ اور جب تم سے میرے بارے میں دریافت کرتے ہیں، میں تو پاس ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تو اس کے پاس ہوں۔ اللہ جب میرے پاس موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کے اور شہر میں جا کے، کسی اور ملک پہ جا کے اللہ کو تلاش کروں؟ اللہ میرا رب میرے ساتھ موجود ہے ہر وقت، تو اس کو میں نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے، نہ کہ میں نے مندروں مسجدوں میں اور سعودی عرب میں جا کے اس کو تلاش کرنا، نہیں، اپنے رب کو اپنے اندر تلاش کر۔ اور اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی حج کے وقت معلوم ہو، یعنی وقت کا بولا جا رہا ہے، وہ لمحات کا بولا جا رہا ہے کہ وہ وقت کون سا آئے گا۔ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنے دماغ کو سوچ کے کہ یہ میری زندگی اب جو ہے، یہ میری ریڈی، ایم آئی ریڈی اور ناٹ،
لائک میں تیار ہوں، میں حج کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے دور کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں. یہ ہے حج. لوگوں نے پتہ نہیں کیا آپ لوگوں کو حج بتایا ہوا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں حج. اور نیکی اس میں نہیں کہ گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ. نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، یعنی بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو پرہیزگار ہو. اب دیکھیں، دیکھا جائے پچھواڑے سے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا چھپ چھپ کے وہ کام نہ کریں جو کام آپ کرتے ہیں. زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی سے ڈر رہے ہیں، کوئی لڑکی کے ساتھ گرل فرینڈ بنا لی ہے تو اسے بیوی سے ڈر رہے ہیں، اور بیوی نے کوئی بوائے فرینڈ بنا لیا تو وہ چھپ چھپ کے اس کے ساتھ جا رہی ہے اور اس کے ساتھ مل رہی ہے. اور یہ چیزیں جو چھپ کے کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہو رہی ہے. جو کام کرو اوپنلی کرو، سب کے سامنے کرو، سر عام کرو. وہ اس لیے کیونکہ ڈر نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، ہمارے اندر. لوگوں کا ڈر کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے آپ کے معاشرے کو اتنا غلط، ہر چیز تو گناہ کر دی ہوئی ہے ان لوگوں نے. تو جب ان لوگوں نے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو جھوٹ کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا چیز صحیح ہوگی اور کیا چیز غلط ہوگی. کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی دوسرے انسان کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کیا سوچتا ہے. اپنی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے صحیح ہوگی، نہ کہ آپ نے لوگوں کی زندگی، لوگوں سے سوچنا ہے کہ لوگوں سے سننا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ جو مرضی کہیں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. جس دن آپ نے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو لکھا ہے کہ ان کے گھروں کے پیچھے سے آؤ، یعنی پیچھے کا مطلب ہے چھپ چھپ کے جاؤ. ٹھیک ہے؟ کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ نے چھپنا نہیں ہے، آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ سے ڈریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. وہ چیز اللہ سے حاصل کریں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ آپ کے شعور میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، تو اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اپنے شعور کو، اپنے دماغ کو یوز کر کے دیکھیں، اور لوگوں سے مت ڈریں. یہ اس کا مطلب یہ ہے. اور بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو. پرہیزگار وہ ہے، دیکھیں، متقی ہو جو تقوی اختیار کرے. جو میں نے آپ کو 177 سورہ بقرہ کی، اس کو جا کے دیکھ لیں کہ تقوی والے کون ہیں. جو دوسروں کے ساتھ، خود کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ یقین رکھتے، کتاب پہ جو ہماری زندگی کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے نا. جو اعمال ہم لوگ کرتے ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، جو اعمال ہم کرتے ہیں، تو وہ اعمال ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اچھائی بھی بیٹھ جاتی ہے، برائی بھی بیٹھ جاتی ہے. جو کام ہم کرتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے کام ایک شعور کی طرح ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا اچھا کریں گے تو اچھے کا رزلٹ اچھا ملے گا، برا کریں گے برے کا رزلٹ برا ملے گا. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو. گھروں میں دیکھیں، ہمارے جو دل ہیں، ہمارے دل مطمئن ہونے چاہیے. جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے دل مطمئن ہونے چاہیے، نہ کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. دنیا جہان کے لوگ جو ہے نا، وہ تو کبھی بھی مطمئن ہوئیں گے ہی نہیں کسی بھی چیز سے. تو ہم نے اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے ہر چیز کو کر کے. جو ہم کر رہے ہیں نا، اس سے ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کا. دوسروں کو نہیں خوش کرنا ہم نے خود اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو. ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے تخلفون، ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. یعنی یہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. کیونکہ جو کام بھی کر رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس سے اپنے دماغ سے سوچ کے کرو کہ یہ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. لوگوں سے ڈر کے نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تاکہ نجات پاؤ. ہمیں نجات ملے گی ان جہنموں کے اندر جن لوگوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے نا. انہوں نے معاشرے کے اندر کا ہر چیز کو گناہ کر کے پیش کیا. یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ. اگر آپ کسی کے ساتھ ملتے ہو وہ بھی گناہ، آپ کسی کے ساتھ یہ کرتے ہو، ہر چیز تو انہوں نے گناہ بنا دی ہے ہمارے لیے. تو جب دل آپ کا مطمئن ہے، آپ کی روح مطمئن ہے، تو آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو. جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، اب یہاں پہ
مجھے بولا جا رہا ہے، کیونکہ میں اگر آپ کو بولوں کہ آپ سے کون لوگ لڑتے ہیں، آپ سے آپ کے بڑے، آپ کے جو بڑے جتنے بھی ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو کہتے ہیں برائی کے لیے بولتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں یہ ہمارے محلے والے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو برا مناتے ہیں، تم مت کرو، دوپٹہ لو، اگر وہ دوپٹہ لو، چھپ کے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، چھپا چھپا کے آپ کو پردوں کے اندر چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ ان کی اپنی نیت کیسی ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، اس وجہ سے وہ آپ لوگوں کو بھی پردوں کے اندر چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پردہ کرو، تو آپ بولیں کہ میں پردہ کیوں کروں؟ جب میری نیت غلط نہیں ہے، میں خود غلط انسان نہیں ہوں، تو میں چھپ کے کیوں لوگوں سے کیوں ڈروں؟ میں اللہ سے کیوں نہ ڈروں؟ وہ ڈرنا تو میں نے اللہ سے ڈرنا تھا، تو آپ مجھے لوگوں سے ڈروا رہے ہو۔ تو وہ سب کچھ، اور بچوں کو زبردستی جب 5 نمازیں پڑھواتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں۔ اگر آپ 5 نمازیں کیا 10 نمازیں بھی پڑھ لیں اور آپ اچھے انسان نہ بنے، تو کیا فائدہ ہے ایسی نمازوں کا؟ آپ کو وہ 5 نمازیں پڑھیں چاہے 10 نمازیں پڑھیں جو لوگوں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے جا کے جو مانگیں گے، اس کے لیے جو کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، تو وہ آپ کو حاصل ہوگی، وہ آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ ہر وہ کام جس کے لیے آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا، صرف نیت رکھنی ہے کہ اللہ سے مانگے، اور پھر آپ اس کی نیت کریں، اور پھر آپ اس کو کریں بھی، اس چیز کو آگے لے کے بھی جائیں۔ اور یہ جنت دوزخ جو بعد کی جنتیں اور دوزخیں جو لوگ بتا رہے ہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ فی الحال تو اس دنیا کی جنت اور دوزخ کا ہے، وہ مل جائے، پھر اس کے بعد دوسری والی جنت دوزخ بعد میں ملے گی، اس کو دیکھی جائے گا، اس کے وہ جب ٹائم آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا، ہر لمحے کا ٹائم، ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہوگا، اتنے سیکنڈ پہ یہ ہوگا۔ وہ ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے۔ جب ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے تو صبر سے کام لیجئے، ہر چیز کے لیے صبر کیجئے۔ تو تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، یا اللہ کی راہ میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، اور وہ دوسرا انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ نے اپنے دل کی کرنی ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی سننی ہے۔ دوسرا انسان کہہ رہا ہے دوپٹہ لو، چادریں لو، تو اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو مت لیں، لوگوں کی باتیں مت سنیں، وہ آپ لوگوں کو قید میں، انہوں نے آپ لوگوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ آپ لوگ ان کے غلام ہیں، آپ لوگ اپنے ماں باپ کے غلام ہیں، آپ لوگ اپنے مولویوں کے غلام ہیں، آپ لوگ اپنے عقیدوں کے غلام ہیں، آپ ہر آپ لوگ یہ جو غلام ہے نا، آپ لوگوں کی اس غلامی سے آپ کو نکالا جا رہا ہے، جس غلامی میں آپ نے اپنے آپ کو ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ خود نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، ورنہ آپ کو کوئی باہر سے آ کے نہیں نکالے گا۔ ہم تو صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، صرف یہ اس کی نصیحت کر سکتے ہیں، نکلنا باقی سب کچھ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر زیادتی نہ کرنا، یعنی دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ اگر آ کے ہمیں بولتا ہے نا کہ ایسا کرو، کوئی آ کے ہمیں بولتا ہے کہ اس طرح سے کام کرو، اور ہمارے دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو لڑنے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ہم نے اپنے اندر کے شیطان کے ساتھ پہلے لڑنا ہے، خود کو سمجھانا ہے کہ ہم لوگ صحیح انسان کیسے ہوں گے، پھر آپ نے جو دوسرا انسان آپ کو بول رہا ہے کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو آپ بولنا ٹھیک ہے، اوکے اوکے کر کے آپ کو جو صحیح لگے تو آپ نے وہ کام کرنا ہے، جو آپ کا دماغ چاہے، جو آپ کا دل چاہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، جو آپ کو صحیح لگ رہا ہو۔ آپ نے برائی کو نہیں اپنانا، اگر وہ آپ کو بول رہا ہے برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آپ نے برائی کو نہیں اپنانا۔ مگر زیادتی نہ کرنا، یعنی اس انسان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، تم نے یہ کیوں بولا، تم نے ایسا کیوں، کہ لڑائی جھگڑا، پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا، ایکسپلین کرنے لگتے ہیں، تو لڑائی جھگڑا زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بول رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بولیں اوکے اوکے کر کے، تو آپ کریں وہ جو آپ کا دل کر رہا ہے، لیکن آپ ان کو زیادتی جواب میں بدتمیزی نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کریں، کریں اپنی مرضی سے لیکن بدتمیزی کیے بغیر۔ ٹھیک ہے؟ زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے بھی پسند نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو مجھے تو بالکل ہی نہیں پسند ہے، میرا تو دل بالکل ہی اٹھ گیا ہے ان چیزوں سے، کہ جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا نکلنے کو دل کرتا ہے کہ بس یہاں سے نکل جائے ہم لوگ۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، کن کو؟ ہمارے اندر کے جو شیطان ہے،
جو ہمارے لوگ ہیں، جو سامنے ہمارے آتے ہیں نا، جو ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ہمیں جو چیز بتاتے ہیں تو ہم نے اپنے نفس کو قتل کرنا ہے، ان کے نفس کو بھی، ان کے نفس کو پیار محبت سے دیکھیں۔ قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان سے کسی انسان کو مار دینا، نہیں، کسی بھی انسان کو جان سے نہیں مارنا، نہ اس کو قتل کرنا ہے، یہ ہمارے نفس کو قتل کرنا ہے۔ یہ جو ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی ہماری جو شیطانی، جو ہمارے وہ ہے نا عملیات ہیں، جو ہم غلط کام کرتے ہیں، جو ابلیسیت والے ہیں، جو ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، ان کو قتل کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر جو ہماری برائیاں ہیں ان کو قتل کرنا ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جو ہمیں آ کے بتاتے ہیں نا کہ آپ نے دوسرے انسان کو قتل کرنا ہے، نہیں، یہ ہمیں خود سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو صحیح انسان بنانا ہے، اس دنیا میں رہنے کے قابل کیسے بنانا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، یعنی اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو، اپنے دل سے، اپنے دل سے اس برائی کو نکال دیں یا اس عمل کو نکال دیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آپ کو نکالا، آپ کو برائی کر کے آپ کو سکھایا کہ یہ چیز بری ہے، یہ بری والی چیز کو اچھا کر کے دکھایا، بہت خوبصورت دکھایا، دیکھو یہ اچھا ہے، تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ کوئی بھی برائی ہوتی ہے نا، چوری کرنا برا ہے، سب کو پتا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، یہ ساری چیزیں، اگر کوئی آپ کو جھوٹ کرنا بولنا سکھاتا ہے، کوئی آپ کو چوری کرنا سکھاتا ہے، کوئی آپ کو غیبت کرنا سکھاتا ہے، تو آپ نے اپنے اس شخص کے ساتھ آپ نے رابطہ ختم کر دینا یا کم کر دینا یا دور ہو جائے، اس برائی سے آپ نے دور اپنے آپ کو کر دینا ہے کہ نہیں میں، جیسے غیبت کسی نے آ کے آپ کو کی اور آپ کا دل، اچھا ایسا ہے، کس طرح سے اس نے کیا تمہارے ساتھ، کیوں کیا، کیسے کی، وہ جو ایک وہ جو تجسس سا ہونے لگ جاتا ہے نا دماغ میں، وہ تجسس نہ کریں۔ آپ کو کسی نے آ کے کوئی خبر دی، آپ نے بولا اوکے ٹھیک ہے، آپ نے اس بچے، اس جس نے آپ کو خبر دی اس کی جا کے تحقیق کرنی ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے یہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یعنی بچے ہمارے جو ماں باپ ہمیں جو سکھاتے ہیں بچپن میں، جب ہم بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، شعور میں آ جائیں، تو تب ہم نے جا کے ان چیزوں کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی وہ ساری چیزیں ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ یہ اس کے مطلب ہوتا ہے۔ لوگوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بتانا شروع کر دیا کہ جنگ کرو جا کے اور ان کے ساتھ لڑو اور اس کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے، اپنے اندر کے شیطان کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے، یا جو بھی انسان آپ کے سامنے اس وقت سامنے موجود ہوتا ہے، آپ کے سامنے بتانے کے لیے کوئی چیز آتا ہے، تو آپ نے اس انسان کے ساتھ آپ نے قطع تعلق کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ، یا تو آپ نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لینا ہے اپنا، یا پھر آپ نے اس کو بالکل ختم کر دینا، اس کے ساتھ آم، جو آپ کی برائیاں ہیں ان برائیوں کو اپنے سے دور کرنا ہے، اور شیطان کے ساتھ، اپنے اندر کے شیطان کے ساتھ لڑ کے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باہر کا تو کوئی نہیں آپ کو آ کے کہے گا، آپ اپنے آپ کو صحیح بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے، اگر چاہیں تو خود کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کوئی باہر کا آپ کو آ کے نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ سوری 191 پہ تھی، میں بتانا بھول گئی میں کون سی آیت تھی، تو یہ میں 191 پہ ہوں، سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے؟ اور اور فساد، قتل اور خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی فساد کرنا جو ہے نا، جو فساد ڈلواتی ہے، عورتیں مرد آ کے ایک دوسرے کے اندر فساد ڈلواتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرواتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر براڈس کے اوپر فساد ڈلے ہوتے ہیں، تو یہ فساد جو ہے یہ قتل اور خون ریزی سے بڑھ کے، یعنی کسی کو قتل کر دیا جائے نا، یعنی کسی کے نفس کو قتل کر دیا جائے، اس سے زیادہ لڑائی جھگڑا کروانا، یہ جو فساد ہے نا، جو لوگ آتے ہیں آ کے فساد ڈلواتے ہیں، دیکھو فلانے نے تمہارے بارے میں یہ بولا، اس نے یہ بولا، اس نے وہ بولا، یہ فساد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب فساد ڈلوایا جاتا ہے نا تو وہ زیادہ برا ہے، یہ زیادہ برا ہے، اور جو فساد جو ہے، فساد زیادہ برا ہے۔ قتل کا مطلب ہوتا ہے ہمارے نفس کا جو قتل ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے جو نفس کا قتل ہے وہ زیادہ برا نہیں ہے، لیکن جو فساد ہے وہ زیادہ برا ہے۔ دیکھیں اپنے نفس کو قتل کر دینا، اپنے نفس کو روک دے برائی سے، تو وہ قتل کر دیا گیا، ہم نے خود اپنے نفس کو قتل کیا، تو وہ فساد ڈلوانے سے زیادہ بہتر۔ کسی انسان نے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک انسان آیا، آ کے اس نے بتایا
جھگڑا کروانے کے لیے اس نے آپ کو آ کے ایک سٹوری بتائی کہ ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ، تو آپ نے اس فسادی کو اس کے گھر پہ پہنچا کے آنا ہے، یا تو آپ اس کو ختم کر دیں وہیں پہ کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر اگر وہ جس نے آ کے سٹوری بتائی ہے یا جو فساد ڈلوانے کی کوشش کی ہے تو اس فسادی سے آپ نے اپنے آپ کو قتل کر دینا، یعنی اپنے اپنے سوچ کو روک دینا ہے۔ یہ جو قتل کیا ہے نا آپ نے اپنے سوچ کو کہ کوئی بات نہیں اس نے جو بتایا ہے، تو یا تو آپ پہلے جائیں اس دوسرے شخص کے پاس جس کی باتیں بتائی گئی ہیں، اس سے تصدیق کر لیں۔ اگر نہیں تصدیق کر سکتے اسی انسان کو لے کے جائیں اور بات کریں، اس کے سامنے تصدیق کریں، نہیں ہو سکتی تصدیق تو پھر آپ اس کو ختم کر دیں، اس چیز کو معاملے کو آگے نہ بڑھائیں۔ یہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں سارا سارا دن بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تو مت آگے بڑھائیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے فساد اور یہ ہے قتل، یہ اپنے نفس کو قتل کریں آپ، ٹھیک ہے؟ فساد کرنے سے بہتر ہے اپنے نفس کو قتل کر دیں، اپنے نفس کو روک لیں۔ تو یہ ہو رہا ہے بات۔ اور جب تم سے وہ مسجد محترم یعنی مسجد حرام کے پاس نہ لڑیں، یعنی جیسے ہمارے دل میں اللہ بستا ہے، تو مسجد محترم جو ہے ہمارے، جیسے ابھی میں موجود ہوں یہاں پہ اس وقت، تو میری مسجد کیا ہے، جب میں اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوں، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے میں جو بات کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، تو اگر میرے سے کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا، کوئی یہاں پہ نیچے آ کے بدتمیزی نہیں کرتا، گالی کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو اچھی نہ ہو، تو تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ یعنی اگر میرے سے جو بات کی جا رہی ہے اس کے جواب میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جواب میں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ دیکھیں، مسجد محترم جب ہمارا دل پاک صاف ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے، نیت صاف ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی، اس کی باتیں سننے کی، دوسروں کی باتیں سننے کی، ان کو سننے کے بعد لڑائی، دوسرے کے پاس جا کے لڑائی جھگڑا کرنے کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب ہمارا دل پاک ہو گیا ہے برائیوں سے، تو پھر لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اپنے دماغ کو یوز کریں اور اس انسان سے پہلے پراپر طریقے سے سمجھیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، اور پھر اس بات کو ختم کر سکیں جتنی جلدی، تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس کو لے کے آگے جائیں اور لڑائی جھگڑا شروع کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ یعنی قتل کر ڈالو کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی ہمارے سے لڑائی کرتا ہے، کوئی میرے پاس آیا یہاں پہ براڈ کے اوپر اور آ کے اس نے میرے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم یہ کر رہی ہو، تم وہ کر رہی ہو، یعنی مجھ سے لڑائی کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو کیسے قتل کر سکتی ہوں؟ اس بات کو میں یا تو اس کو میوٹ کر دوں گی یہاں سے، یا میں اس کو میوٹ لگا دوں گی، یا پھر میں اس کو بلاک کر دوں گی۔ میرے پاس دو چیزیں ہیں کہ قتل یہ ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے کہ آپ اس شخص سے دور ہو جائیں یا اس سے آپ بالکل قطع تعلق کر لیں، تو یہ واپس اسے ملے ہی نہ، تو یہ اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا اس کے نفس کو ختم کر دیں تاکہ وہ اس کو ایسا جواب دیں کہ اس کو آرام سے ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ اور کافروں کی یہی سزا ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے، یعنی کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان آپ کے پاس آئے اور آپ کی سوچ کے ساتھ میچ نہ کرے، تو پھر آپ اس سے قطع تعلق کر دیں، تو یہ قتل ہوتا ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح کے قتل آپ کو بتایا ہوں کہ اس کو مار دو، جان سے مار دو، یہ کر دو، یہ کافر ہیں تو یہ ہیں تو وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو جھوٹ بتایا ہوا ہے، جو کچھ بھی بتایا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ان کی باتوں پہ یقین کرنا ہے تو آپ کریں، کیونکہ یہ جو بولتے ہیں نا کہ کسی انسان کے ساتھ اتنا پیار کروانے لگ جاتے ہیں، جیسے پروفٹ محمد ہو گئے، یا مرزا ہو گئے، یا مرزا غلام احمد ہو گئے، یا پھر وہ حضرت علی ہو گئے، یا پھر فاطمہ ہو گئی، یا پھر یہ سارے اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہو گئے، تو آپ لوگوں کو جب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے آپ کو تم قتل کر دو اس کو، اس نے تمہارے خلاف، تمہارے اس کے خلاف بولا ہے، تو تم اس کو قتل کر دو۔ قتل نہیں کرنا، اس کے نفس کو، اپنے نفس کو قتل کرو، اپنے نفس کو ختم کر ڈالو کہ وہ جھگڑے کی طرف جائے ہی نہ، ٹھیک ہے؟ یہ 191 کی اور کافروں کی یہی سزا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میری سوچ کا ملتا جلتا سوچ کا نہیں آیا انسان، تو اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں اور خود کو الگ کر دیں اس سے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہی تو میں بول رہی تھی، دیکھیں جو آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، اچھے کام نہیں کرتا، تو اس سے دور ہو جائیں، یہ اس کا قتل ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ تو
آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ان چیزوں کی؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انسان کا ہی قتل کرتے، کوئی انسان کا قتل کرنے کا یہاں پہ نہیں بولا جا رہا، یہ جھوٹ بولا ہے آپ کے ساتھ لوگوں نے۔ آگے چلتے ہیں، 192 ہے سورہ بقرہ کی، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، اب کوئی انسان آتا ہے، آ کے مجھ سے لڑتا ہے، اور لڑائی کر کے میں اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیتی ہوں، جو میں قطع تعلق کروں گی تو یہ اس کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں اس کے ساتھ بالکل بات کرنا چھوڑ دوں گی، ختم کر دوں گی، تو یہ اس کی سوچ اور میری سوچ ڈفرنٹ سوچیں تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ الگ الگ ہو گئے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جب یہ اس کی سزا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دوست بھی ہے، اگر آپ اس دوست کے ساتھ اگر دوستی ختم کر دیتے ہیں اس بیس پہ کہ وہ سچی بات نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، یا وہ لڑائی کرتا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کو گالی نکالتا ہے، یا بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ قطع تعلق کریں گے تو یہی قتل ہوتا ہے۔ اس کو جو الگ ہو جانا ہے نا، اسی کو قتل کہا جاتا ہے، یا اس کے نفس کو مار دینا، اس کے نفس کو ختم کر دینا، یا آپ اس سے پیار محبت سے بات کر کے اس کو سمجھائیں کہ آپ کی یہ چیز غلط ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اگر آپ یہ کرو گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ دیکھیں، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں یا ہمارے جاننے والے جو ہوتے ہیں، جب وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، اگر ان کو احساس ہو جائے کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے تو معافی مانگ لے، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، ہر انسان کو معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ضد بازی میں بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم نے تمہیں معاف نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا، یہ 93 ہے سورہ بقرہ کی، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے، یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا۔ ہم نے ہمارے اندر کا جو شیطان ہے اس کے ساتھ لڑیں گے، اور جب ہم اچھے انسان بن گئے اس کے بعد ان لوگوں سے، انسانوں سے ہم نے کس وقت تک لڑنا ہے؟ جو دوسرے لوگ آئے ان سے تب تک ان کو بات کرنی ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ میرے اور اس کے سوچ کی لڑائی جنگ ہو رہی ہے، میری سوچ اور دوسرے کی سوچ کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ بات ہو رہی ہے، بات چیت جو کریں گے نا، یہی تو جنگ ہے، میری سوچ کی اور اس کی سوچ کی جنگ ہونے شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھو آپ نے یہ فساد جو کیا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے جو لڑائی کروائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے۔ میں کہوں گی نہیں، آپ نے فساد کیا ہے، آپ نے جھگڑا کیا، آپ نے یہ سب کچھ کیا، اور اتنا زور دیکھیں، ایک چیز آپ آرام سے پیار محبت سے بات کر کے بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو چیخنے کی تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کے اندر۔ جب آپ چیخے مار کے، دوسرے کو گالی نکال کے، دوسرے کی انسلٹ کر کے اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کریں، یہ چیزیں آپ کو سیٹسفائیڈ کرتی ہیں۔ جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں نا، ان کو گالیاں نکال کے سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ گند کے اندر، گندے لوگوں، گندی چیز کو، جیسے جیسا انسان ہوتا ہے اس کو وہی چیز پسند آتی ہے، گندے کو گند پسند آتا ہے۔ اچھا دیکھیں، دو طرح کی مکھیاں ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک دوسری والی مکھی ہوتی ہے، جو دوسری والی ہوتی ہے۔ دوسری مکھی جو ہوتی ہے وہ گند پہ جا کے بیٹھتی ہے، اور جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ جا کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں سے رس لیتی ہے، وہاں سے وہ نیکٹرا لیتی ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو شہد بناتی ہے۔ اور جو دوسری والی مکھی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ہر جگہ گند، جہاں پہ گند ہوگا وہاں پہ جا کے پوپ پہ جا کے بیٹھے گی۔ یہی انسان کا بھی کام ہے۔ جو برے انسان ہوتے ہیں نا، ان کو برائی پسند آتی ہے، وہ بھی بری مکھی کی طرح ہوتے ہیں، اور جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ شہد بناتے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں، اور وہ شہد کھانے کے کام آتا ہے۔ وہ ان کے دیکھیں نا، شہد کا کس کام آتا ہے، اور جو بری مکھی ہوتی ہے وہ کیا دیتی ہے لوگوں کو، پوپ کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے تو وہ بیماریاں پھیلاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی، انسان دوسرے انسان کو کے اندر برائیاں اور بیماریاں پھیلاتا ہے، جب وہ مکھیوں کی طرح، جب وہ برائی کرتا ہے، جیسے وہ فساد کرنے والے لوگ، گالیاں دینے والے لوگ، جھگڑا کرنے والے لوگ، جب ان کے ساتھ آپ جا کے بیٹھیں گے تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود سے اس طرح کے لوگوں سے دور کرنا ہوگا۔ اگر وہ معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہو جانا چاہیے، ضد میں نہیں آنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اللہ ہی کا دین ہو جائے، فساد لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے، کہ جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں ان لڑائیوں جھگڑوں کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں، ان کو ایکسپلین کریں کہ جو تم نے بات کی ہے وہ چیز ایسے نہیں ایسے تھی، اور میں اس کو، اس کی سوچ کو اپنی سوچ کے سامنے رکھ کے اس کو ایکسپلین کریں کہ دیکھیں تمہارا یہ کام تھا، تم نے یہ کیا، اور میرا یہ کام تھا، میں نے یہ کیا۔ اب سارے کے سارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو، اپنی برائیوں کو دور کریں، اپنے آپ سے فساد کو ختم ہو جائے۔
جب ہمارا دل مطمئن ہو جائے، سکون میں آ جائے، ہمارا دماغ سکون میں آ جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ. جب وہ نفس مطمئن ہو جائے ہر چیز سے، تو اس کو کہا جاتا ہے. تو فساد نابود ہو جائے، جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اللہ ہی کا دین کا دین ہو جائے. اللہ کا دین کیا ہے؟ فساد سے دور ہو جائے، لڑائی جھگڑے سے دور ہو جائے. تو یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین کیا ہے؟ دوسروں سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، خود کے ساتھ بھی نہیں کرنا، نہ خود کو تکلیف دینی ہے. ٹھیک ہے، یہی تو ہے اللہ کا دین، کہ سب کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا خود کے لیے چاہتے ہو کہ دوسرا ہمارے ساتھ کرے. اور اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں. کوئی باز آ جائے نا، دیکھیں، اب دیکھیں، اگر کوئی ہمارا انسان دوست جو ہے یا کوئی جاننے والا جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو جب وہ باز آ جائے گا نا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی نہ رکھیں یا اس کے ساتھ بات نہ کریں. بالکل ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس کو احساس ہونا چاہیے، اور اس انسان کو اپنا وہ چینج کرنا چاہیے، رویہ چینج کرنا چاہیے. اگر وہ رویہ اپنا چینج نہیں کر رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کا. آپ اپنے نئے دوست بنا لیں، پھر نئے لوگوں سے مل رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنا تو ہے ہی ہم نے اس دنیا میں. تو اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آپ کو سکون کی زندگی ملے. ٹھیک ہے، ہم اس دنیا میں آئے تو سکون لینے کے لیے آئے، نہ کہ تکلیف دینے کے لیے آئے دوسروں کو. اور ان سے یہ ہے ہاں، اچھا نہیں، اور اگر فساد وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں. یعنی جو ظلم کرتے ہیں نا، صرف انہی کے ساتھ ہم لوگوں نے ان سے دور ہونا ہے، انہی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. زیادتی کرنی ہے کا مطلب ہے ان سے دور ہونا ہے. تو ان کے ساتھ رشتہ یا تعلق جو کچھ بھی ہے اس کو کم کر دیں یا بالکل ختم کر دیں، یا جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے. تو ظلم کرنا ہے، ظالموں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ، ظالموں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، زیادتی کرنے والوں سے دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ بقرہ کی 194. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، یعنی جیسے میں ہوں اس ٹائم پیریڈ میں موجود ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے جس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ جس ٹائم پیریڈ کو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں وہ مہینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب دوسرے لوگ جو میرے پاس آئیں گے وہ اسی ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی وہی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، تو ان کا بھی پھر ادب کا مہینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے کا مطلب یہ ہوا کہ شہر الحرام بالشہر الحرام. یہ تو حرام کا نہیں، دیکھیں حرام لکھا ہوا انہوں نے ادب کر دیا. جو اس میں عربی میں الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ تو غلط ہے، الٹا انہوں نے کر دیا. حرام کا مہینہ یعنی جو حرام کام کرے گا، جس ٹائم پہ کوئی انسان حرام کام کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں حرام ہی اس کو وہ ہوگا، اس کے مقابلے میں حرام ہی آئے گا. بری چیز، برائی کے بدلے میں برائی ہوگی، اچھائی کے بدلے میں اچھائی ہوگی، یہ اس کا مطلب ہے. لیکن انہوں نے جو ترجمہ کیا اس میں تھوڑا سا ڈنڈی ماری ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے ادھر بھی چیک کر لیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی برا کام جو کر رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے اس کو برائی کے ساتھ نہیں، آپ نے اس انسان کو جب ختم کرنا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے، تو کس طریقے سے ختم کرنا ہوگا اپنے آپ کو. اور ادب کی چیزیں، اچھا دیکھیں، الحرمت قصاص، اور ادب کی چیزوں ایک دوسرے کا بدلہ ہے. ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، یعنی اگر کوئی انسان آ کے برائی کرتا ہے تو اگر آپ اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں گے تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ برائی کا بدلہ برائی سے جتنا اس نے کیا اتنا ہی دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ اتنے ہی کے اندر کیا جائے گا، اتنے ہی جیسے 10 منٹ کے لیے کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہمیں اتنی ہی 10 کرنا چاہیے یا اس سے کم ٹائم میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جتنا جس نے ہمارے ساتھ تکلیف دی ہے بس اتنا ہی اس کو ہمیں جواب میں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے
تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے. دیکھیں وہی چیز آگے جو میں آپ کو بات کر رہی تھی اوپر، کہ مہینہ جو ہوتا ہے جیسے شہر الحرام، یعنی ایسا ٹائم پیریڈ جس میں برائی ہو رہی ہے یا حرام کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے گا ویسی تم اس پر کرو. یعنی جو کام جیسا اس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ آپ اس کو مار دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. اچھا، اور اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی لکھا ہوا ہے، اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی. اللہ سے یہاں پہ تو انہوں نے بولا کہ ڈرتے رہو، یہاں پہ لکھا ہے اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ اللہ متقین پرہیزگاروں کو کے ساتھ ہے. جو پرہیزگاری کرتے ہیں نا، جو بھی پرہیزگاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہوگا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آ کے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے تقوی اختیار کرنا ہے اور پرہیزگاری کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. 195 سورہ بقرہ کی 195 ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چلتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک نیکی کرنے اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جو نیک کام کرتے ہیں نا وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہیں، وہی تو اللہ کے دوست ہیں. وہی تو اللہ ان کو ہی تو پھر سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چیزوں میں اور زیادہ دیتا ہے. اور اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو کا مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ کہ جہاں پہ وہ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں اور بدتمیزیاں کریں، گالیاں دیں اور یہ سب کچھ دیں، تو آپ اس کو برداشت بھی کریں. دیکھیں برداشت کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی ہم لوگوں کو اگر برداشت کر رہے ہیں ہم لوگ، تو ہم نے کم از کم اس کو اتنا جواب دینا ہے جتنا اس نے ہمیں تکلیف دی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی. اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے نفس کی قربانی نہ کرو. ہمیں اپنے نفس کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اچھائی کے سامنے اچھائی لے کے آنی ہے، لیکن اپنے نفس اچھی چیزیں کرنی ہے، لیکن اپنے اچھے نفس کو قتل نہیں کرنا، اپنے اچھے نفس کو ختم نہیں کرنا. یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. جو نیک کام کرتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ بھی دکھاتے ہیں، انہی کو سب کچھ بتاتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں. بس آج کے لیے میرے خیال میں 195 تک میں نے پڑھا ہے، اتنا ہی کافی ہے. آج میں تھوڑا جلدی بھی اٹھ گئی تھی. 195 سورہ بقرہ کی 195 تک ہم نے پڑھا ہے. کل ہم 196 سے